نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایک دفعہ پھر میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کا حالیہ دنوں میں جو یہ سارا واقعہ ہوا 14 اپریل سے لے کر 21 اپریل تک کا سارا، اس کے اوپر کچھ انالیسسٹ بھی ہوگا اور کچھ مشورے بھی ہوں گے اور کچھ چیزیں سکھانے کے لیے بھی بتائی جائیں گی، کیونکہ میرا ایک کام ہے جو جس کام میں بنیادی طور پہ میں لگا ہوا ہوں وہ یہ کہ لوگوں کو کچھ تربیت کی جا سکے بشمول اپنے۔ تو اس میں دوستوں بات ایسے ہے کہ جو حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان یہ سارا کچھ تصادم ہوا وہ بیسکلی ہوا تھا فرانس کے سفیر کو نکالنے کے اوپر۔ فرانس کا سفیر کیوں نکالنا، اس کی ریزن یہ تھی کہ سرکاری سطح پر فرانس کے صدر نے توہین رسالت اور کارٹون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا کر پبلش کروائے گئے تھے اس بنیاد کے اوپر کہ جی فرانس کے سفیر کو نکالا جائے اور ان سے بائیکاٹ کیا جائے۔ تو اس سارے سچویشن میں پھر یہ سارا ہوا۔ اس میں پہلے نومبر کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے سابقہ سربراہ مرحوم خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ تحریک چلائی۔ اس کے اندر وہ پہلا معاہدہ ہوا، اس وقت بریگیڈیئر اجاز شاہ صاحب تھے اور وفاقی وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری صاحب تھے۔ پھر جنوری میں دوبارہ ٹائم ایکسٹینڈ کیا گیا، تب وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہو گئے اور وفاقی وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری صاحب رہے۔ اب سچویشن یہ رہے جو ساری بنی اور اس میں سارا کچھ ہوا، اس کے اندر دو حقائق ہیں، دو پوائنٹس ہیں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں پہلے۔ اس میں پہلی چیز تھی معاہدہ یا سفیر کو نکالنا۔ سچ بات پوچھیں، پریکٹیکلی چیز کو دیکھیں تو یہ چیز ہم نہیں کر سکتے، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو معیشت کا حال ہے وہ انتہائی برا ہے، اکانومی کی سچویشن انتہائی کرائسس کے اندر ہے۔ تو ہم فرانس کا سفیر یا اس طرح کا کوئی ایسا اقدام جس سے ویسٹرن سارے ممالک سائڈ پہ ہٹ جائیں اور ہمارا معیشت ٹھپ ہو جائے، جیسے ایک میں مثال چھوٹی سی، تو چینی کی قیمت ہے اس وقت 100 کے قریب مارکیٹ ریٹ ہے، جو سرکاری ریٹ نہیں ہے، جس کے اوپر عوام الناس کو عموماً آج کل مل رہی ہے 100 یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ، کچھ کہیں پہ کچھ کم ہے، کہیں پہ کچھ زیادہ ہے۔ وہ سیدھا ریٹ اپ ٹو 5 to 6 ٹائمز زیادہ ہو جانا ہے۔ تو کیا جو ابھی اتنی مہنگی چینی کے اوپر عوام بول رہی ہے تو تب کیا ہوگا؟ یہ ساری ایک سچویشن ہے، سنیریو ہے، بتانے یا سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ معیشت کا حال آپ کا یہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پاکستان کے علاوہ کوئی دوسرا اسلامی ممالک اس چیز کے اوپر سٹینڈ نہیں کر رہا، کسی دوسرے اسلامی ممالک نے سفیر کو نہیں نکالا۔ احتجاج کرنے کا طریقہ الگ ہوا لیکن کچھ بھی نہیں کیا گیا، اس طرح کا کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا گیا۔ طیب رجب اردگان صاحب نے ہاتھ نہیں ملایا تھا صرف ایک فنکشن کے اندر، اور اس کے اوپر اپریسیشن ان کو ملی کہ جناب انہوں نے ایک بہت اچھا اقدام کیا، لیکن سفیر انہوں نے بھی نکالنے کی بات نہیں کی۔ تو سیم ایز اٹ از پاکستان میں ایسی نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو تربیت کی کمی پائی جاتی ہے، پہلے چیز کو سمجھایا نہیں گیا۔ پہلا بھی جو معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی سمجھایا نہیں گیا، اس میں بھی ٹاک نہیں ہوئی، سنی اتحاد محاذ کو اعتماد میں لیا جاتا اور تحریک لبیک کو سمجھایا جاتا۔ اب یہاں پر جو دو پوائنٹ ہیں، ایک تحریک لبیک کا اور ایک گورنمنٹ کا ہے۔ گورنمنٹ کا بھی میں نے بتا دیا آپ کو، اب تحریک لبیک کا بھائی توہین رسالت ہوئی ہے، اس کے خلاف بینگ اے مسلم ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ کچھ احادیث ہیں، کچھ آیات ہیں جس کا مطلب ہے کہ جی جو توہین رسالت کرے گا اس کے اوپر وہ شرح لگے گی۔ تو گورنمنٹ نے یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ اس کے خلاف کوئی سٹیپ کیوں نہیں اٹھایا؟ کوئی پراپر احتجاج یا دوسری طرح کا کوئی بھی عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ دو مختلف آراء تھی۔ اب پہلے بات کر لیتے ہیں تحریک لبیک کے اوپر۔ میرے خیال سے، میرے پوائنٹ آف ویو سے، ان کا یہ معاہدہ کرنا یا اس طرح کی آواز اٹھانا ہی غلط تھا، کیونکہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ایک ریالٹی بیس کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو یہ جب سعد حسین رضوی صاحب کو اٹھایا گیا اس کے بعد جو واقعات ہوئے، تو اس کے اوپر بھی کمنٹ یہی کروں گا کہ یار اسلام کے اندر ایسا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے کہ آپ اس ٹائپ کا احتجاج کریں۔ اب مجھے بھی وہ حدیث بہت اچھے طریقے سے یاد ہے، میں پڑھ کے بھی سنا دیتا، من سبک نبی فقتلوہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو اوپر تشدد شروع کر دیں۔ میں اب اس بیک گراؤنڈ میں، اس حدیث کے بیک گراؤنڈ میں ایک مثال دینا جا رہا ہوں کہ جی جب ہم بات کرتے ہیں من سب نبی فقتلوہ، تو اس میں جو فتح مکہ کی مثال دی جاتی ہے، فتح مکہ کے بعد چند لوگوں کو وہ قتل کروایا گیا تھا توہین رسالت کی وجہ سے، میں کسی کا بھی نام لینا پسند نہیں کروں گا اس چیز میں بھی، لیکن میں وہاں پر یہ بات کروں گا کیا جس وقت انہوں نے توہین رسالت کی اسی وقت موقع پر قتل کیا گیا تھا یا تھوڑا ٹائم لیا گیا تھا یا تھوڑا ٹائم لگا تھا؟
یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، جو بھی نام دے لیں. تو یہاں پر بھی سیم ایز اٹ از تحریک لبیک والوں کو بھی چاہیے تھا کہ ایک پراپر طریقے سے اپنا پروٹیسٹ کرتے. اس پراپر طریقے کے پروٹیسٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کی نماز، نبی کے قرآن پڑھنے کے طریقے، نبی کے روزہ رکھنے، نبی کے زکوٰۃ دینے، نبی کے حج کرنے کے طریقے کو نہیں اپریشیٹ کیا، نبی کی اسوۃ الحسنہ کے اوپر اپریشیٹ کیا کہ آپ اچھے اخلاق کے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ کو چیز یہ چاہیے تھی کہ اچھے اخلاقی طریقے کے ساتھ اپنا پروٹیسٹ کرتے. دنیا کو پتہ چلتا کہ بھائی تحریک لبیک پاکستان والے صرف زبانی نہیں، عملی طور بھی عاشق رسول ہیں. ایک تو مسئلہ یہ کہ ہمارے عاشق رسول کا سرٹیفکیٹ بھی بٹنا شروع ہو گیا. جو تحریک لبیک کو سپورٹ کرے گا وہ عاشق رسول ہے، جو اس کو سپورٹ نہیں کرے گا وہ عاشق رسول نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بڑا کامن ہے. اس کے اوپر بھی ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو ڈانٹا تھا جب ان کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا جو مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا. تو انہوں نے صحابی رسول نے یہ جواب پیش کیا تھا جی وہ تو ڈر کے پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ کہ تمہیں کیسے پتا کہ وہ اس نے ڈر کے پڑھا تھا یا دل سے پڑھا تھا؟ تم کیا دل کا حال جانتے تھے؟ تو یہ والی چیز ہوتی ہے. اب صحابی رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تھا اس چیز کے اوپر، اور وہ صحابی رسول نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا کام. یہ بھی بات میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. وہ بھی یہ سارا سینیریو تھا، اس میں انہوں نے سمجھایا تھا کہ آپ کسی کے دل کو نہیں جانتے ہو، آپ اس کی زبان کو اور اس کے عمل کو ہی جانچو گے. اور وہاں پر بھی کھڑے ہو کر آپ فتویٰ نہیں دو گے، بلکہ اس کی جو غلط چیز ہے اس کو غلط کہو گے اور اس کے اوپر اس کو سزا دو گے. زنا کی سزا ہے، اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے کی سزا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ ہی فارغ ہو گیا ہے. تو وہ والی چیز ہے، آپ اپنے اسوہ حسنہ سے یہ رپورٹ کریں. دوسری طرف گورنمنٹ کے پاس بھی متعدد آپشن تھے. ان کا احتجاج کرنا یا ان سے معاہدہ کرنے کے بعد کی ضرورت نہیں تھی. اس کے ذریعے اس سے پہلے بھی بڑا ایک اچھا طریقہ تھا. بڑا ایک آسان سا فارمولہ بتا دیتا ہوں. فرانسیسی سفیر کو بلایا جاتا، احتجاجی مراسلہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا جاتا، اس کو کہا جاتا کہ بھائی ہم آپ کو نکال نہیں رہے ہیں، ملک بدر نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے صدر کے پاس جائیں اور ان سے کہہ کہ جی اس ملک میں اس ملک کے لوگوں کے دل آزاری ہوئی ہے آپ کی اس ایکٹیویٹی سے. آپ فریڈم آف اسپیچ کا نام دے کر یہ حرکت نہ کریں. یہاں کے لوگوں کا دل جلتا ہے اس چیز کے اوپر. جیسے آپ لوگوں کا اپنے متعدد، اس میں ایک مثال بھی دیتا جاتا ہوں جو وہ مراسلے کے اندر لکھ سکتے تھے کہ ایک شہزادی برطانیہ تھی، اس کا جب تصویریں غلط پورٹریٹ کی تھی فرانس نے ہی، تو فرانس کی ایک عدالت کے اندر وہ کیس چلا تھا اور اس کے اوپر پھر فرانس والوں نے معافی مانگی تھی کہ جی یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے بلکہ آپ نے ان کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے. تو سیم ایز اٹ از وہ مراسلہ بھی دیا جا سکتا تھا اور فرانس کی کورٹ سے رجوع بھی کیا جا سکتا تھا کہ جناب آپ یہ کام کریں. یہ کام سرکاری سطح پر کیے جانے والا تھے اور گورنمنٹ نے یہ کام ابھی تک نہیں کیا. ریزولیشن آپ نے پاس رکھ دی ہے، اس میں وہ بحث بھی ہو جائے گی، بات بھی ہو جائے گی، اور مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں جائے گا سفیر. لیکن جو سرکاری سطح پر کام کرنے والا تھا وہ کیا جانا چاہیے تھا. امت مسلمہ میں یہ بات پہلے جس وقت اس نے وہ ایکٹیویٹی کی تھی تبھی اٹھائی جانی چاہیے تھی، اور مشترکہ طور پر چند جو لوگ جیسے رجب طیب اردگان صاحب تھے یا حسن یہ کیا کہتے ہیں اپنے ایران کے صدر ہیں یا ملائیشیا کے صدر ہیں، ان کو اعتماد میں لیا جاتا چاروں پانچوں کو، کیونکہ سعودی عرب تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہا ہے اس چیز کے اوپر. تو آپ وہ مراسلہ فرانس کے صدر کو ڈائریکٹ بھی کر سکتے تھے کہ جناب یہ ایشوز ہیں اور یہ ہمارے ممالک میں چل رہا ہے، آپ اس کو دیکھیں اور اس کے اوپر یا تو معذرت کریں اور دوسری طرف اس کو ریموو کریں اور اس سے آئندہ کے لیے احتیاط کریں. یہ چیز کی جا سکتی تھی سرکاری سطح پر، جو کہ اب تک نہیں ہوئی اور آگے بھی مجھے ہوتی لگ نہیں رہی ہے. تو گورنمنٹ کو میرا مشورہ یہ ہے. اور اوورال سینیریو میں بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے. گورنمنٹ جو عمران خان صاحب نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے اوپر بنیادی طور پر عمل کریں، اسٹیٹمنٹ نہ دیتے جائیں. یو این او میں جب آپ نے 2 سال پہلے وہ بات کی تھی، تقریباً 2 سال ہو جائیں گے اس سال ستمبر کے اندر، تو 2 سال پہلے تقریباً وہ جو بات کی تھی اس کے اوپر آپ نے کیا سٹیپ اٹھائے ہیں ذرا وہ بھی ڈیٹا دے دیجئے نا آپ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبانی نہیں عملی طور پر بھی کام کریں. کچھ آپ کے جو اکنامیکل پالیسیز ہیں نا اس کا اثر وزیر اعظم ہاؤس یا صدر ہاؤس میں تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن عام آدمی کی زندگی میں نہیں ہے. عام آدمی کی زندگی تک وہ اثر نہیں آئے گا تب تک آپ کو کچھ بھی سپورٹ ملنے والی نہیں. اور سیم یہی چیز میں اس چیز کے اوپر بھی کہوں گا کہ جناب عام آدمی تب تک ریلیکس نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. سفیر کو نکالے یا نہ نکالے یہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ فرانس اپنے اس سٹانس سے پیچھے ہٹے. فرانس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ آئندہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. صرف فرانس نہیں، یورپین کنٹریز کے اندر بھی آپ نے اس کے لیے
پچھلے 1.5-2 سال کے اندر کیا سٹیپ اٹھائے ہیں، اور اسپیشلی پچھلے 6-7 ماہ کے اندر کیا سٹیپ اٹھائے ہیں، ذرا وہ بتائیں، سوائے بولنے کے۔ عملی طور پر میں نے 2-3 مثالیں آپ کو دے دی ہیں جو چیز ہو سکتی ہیں اور جو چیز آلریڈی ہوئی ہیں، لیکن وہ دوسرے کانٹیکس میں ہوئی ہیں، صرف ہمارے اسلام کے لیے نہیں ہوئی۔ تو وہاں پر آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں، یہ گورنمنٹ سے بھی اور تحریک لبیک والوں کو بھی یہ کہوں گا، تھوڑا کول ڈاؤن رہے اور پراپر طریقے سے جنگ لڑیں۔ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ امت محمدیہ کے سپاہی ہیں اور وہاں تک اپروچ رکھتے ہیں جہاں تک ان لوگوں کی سوچ بھی نہیں چاہتی ہے۔ جب پہلے بھی معاہدات ہوئے یا کسی طرح کا بھی کوئی ایشو ہوا خلافت راشدہ کے اندر یا دور نبوی کے اندر یا اس کے بعد بھی، تو یہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کام وہ عملی طور پر کریں گے اور ہم سے 100 گنا آگے جا کر کریں گے۔ سیم یہاں پر بھی یہی رزلٹ ہمیں چاہیے، تو اس کے لیے تحریک لبیک کو بھی چاہیے اپنی پراپر ٹیم بنائے، اپنا پراپر کام کرے، پراپر ریسرچ ورک کرے، اور پراپر ریسرچ ورک کے بعد پراپر اور عملی طور پر کام کیا جائے، نہ کہ ایسے ایکٹیویٹیز کی جائیں جو کہ پاکستان میں پچھلے 6-7 دنوں میں چلی ہیں۔ یہ کہیں پر بھی زیب نہیں دیتی۔ آپ حقوق العباد کے اوپر بھی چلتے ہیں، عاشق رسول ضرور ہے، لیکن عاشق رسول ہونے کے ساتھ ساتھ جب آپ کسی کا حقوق غصب کریں گے نا تو اس کا جواب دہ بھی ہوگا۔ پچھلے دنوں میں ایک اور بھی بات کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الراشی والمتراشی فی کل نار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور پولیس میں کچھ شہید ہوئے۔ تو میں وہاں پر یہ حدیث سوچ رہا تھا کہ وہ حدیث کہاں پر لاگو ہوگی پھر اگر پولیس والا شہید ہو گیا، کیونکہ اکثر ناکوں کے اوپر اور اکثر جگہ پر پولیس والے کھڑے ہو کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، رشوت لے رہے ہوتے ہیں، نہیں تو جان نہیں چھوڑ رہے تھے۔ مجبوری میں رشوت دینے والے کے لیے سپیس ہے شرن، مجبوری میں رشوت دینے والے کے لیے سپیس ہے شرن، لیکن رشوت لینے والے کے لیے شرن کوئی نہیں ہے، سپیس نہیں ہے۔ تو وہ شہادت، تو یہ والی صرف ایک جگہ مثال نہیں، یہ بہت جگہ مثال ہے۔ آپ کسی کا، بلکہ ایک حدیث پاک مجھے اور یاد آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شہید بندے کے لیے بھی رستے میں رکاوٹ ہے، اگر اس نے کسی سے ادھار لیا ہوا ہے، کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے، کسی کے حقوق نہیں پورے کیے ہوئے، تو وہ بھی اس کے جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ کا باعث ہیں۔ یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، تو اس چیز کے اوپر بھی غور کیجئے اور اپنی تنظیم اور اپنے لوگوں کو سمجھائیے۔ دوسرا، ہر بندے کے اوپر فتویٰ نہیں دیں کہ وہ کافر ہو گیا۔ ہر بندے کا سوچنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، سمجھنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، اس کا کرنے کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وہ فارغ نہیں ہے۔ جیسے کہ ثالثی کمیٹی درمیان میں آئی، اس کے اوپر تحریک لبیک کے کارکنان نے بہت سارے اقدامات کیے، ڈاکٹر زبیر الوری صاحب کے اوپر، حامد رضا صاحب کے اوپر، ثروت اجاز قادری صاحب کے اوپر، غلام قطب الدین صاحب کے اوپر، میاں جلیل شرف پوری صاحب کے اوپر بڑے کامنٹس کیے، کہ نیگیٹو کامنٹس کیے، لیکن آپ یہ چیک کریں کہ نہ تو تحریک لبیک والوں نے اور نہ ہی گورنمنٹ نے ان کو اپریشیٹ کیا کہ بھائی انہوں نے کوئی کام کیا ہے، جبکہ انہوں نے پراپرلی کام کیا اور انہی کی وجہ سے ریزولیشن اسمبلی میں گئی ہے، نہیں تو وہ جو آپریشن کر رہے تھے وہ رکنا تک نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود آپ نے اپنے ورکر کو بھی سمجھانا ہے اور آپ نے سوسائٹی کو بھی سمجھانا ہے۔ تحریک لبیک نے جو کہ ایک موٹیو یہ اٹھایا ہوا کہ ہم ختم نبوت کے سپاہی ہیں، تو آپ کا تو باقی مذہبی جماعتوں سے، باقی اہل سنت کی مذہبی جماعتوں سے بھی ایک سٹیپ اوپر کام ہے کہ آپ نے یہ چیز سمجھانی ہے۔ آپ کا تو بہت بڑا رول ہے، آپ کو اس رول کو سمجھنے کی، سب سے پہلے تو میں کہوں گا ان کی لیڈرشپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جو موٹیو اٹھایا وہ کتنا بڑا، اور اس موٹیو کے لیے آپ کا کردار کتنا بڑا ہونا چاہیے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کے اوپر بھی فتویٰ لگا کے بندہ مار دو، وہ والا کردار آپ کا نہیں ہے۔ آپ نے چیزیں نکالنی، غزوہ احد میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کاؤنٹر دیا تھا، وہ والی ساری چیزیں، وہ بد دعا جان بوجھ کر نہیں دی تھی یا وہ کچھ نہیں تھا، وہ بلکہ ہمیں سمجھانے کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہ کوئی نیت تھی، نہ کچھ تھا، نہ کچھ لینا دینا تھا، لیکن صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، پریکٹیکلی لائف میں ہوں گی، ان کو آگے کیسے چلانا ہے۔ اتنا بڑا نیریٹو آپ کا ہے تو اس کو پراپرلی سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ میری دعا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہے، میری سپورٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ انشاءاللہ ہم فرانس کیا سارے یورپین کنٹریز، ایون کہ تمام غیر مسلموں کے خلاف تو نہیں خیر، لیکن جو اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں کہ جو انتشار کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، بین المذاہب کے درمیان بھی جھگڑے کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف پراپر ایک سٹائل سے وار کی جائے۔ اور میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ایک پراپر جنگ چل رہی ہے، اور اس جنگی سچویشن کے اندر ہمیں بہت بڑے دماغ اور بہت بڑی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو اس چیز کے اوپر غور کیجئے۔ گورنمنٹ کو بھی اپنے موقف کے اوپر نہ صرف غور کرنا چاہیے بلکہ پراپر کارروائی کی طرف آنا چاہیے کہ وہ کدھر کھڑے ہیں۔ تو یہ ساری وہ میری باتیں ہیں، ان میں کچھ باتیں بڑی تلخ بھی ہیں لیکن ان کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے۔
لیکن نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اپنی باتوں میں، یادوں میں اور خیالات میں ضرور یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔